حضرت علی فرماتے تالاب کے پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، مل گیا وہ، اور وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے. کیا ہو جائے بولو؟ زمین میں خشک ہو جائے. اور وہ پانی زمین میں خشک ہو گیا، خشک ہو گیا دونوں. اب اس گرمی کے موسم میں ہو ہی جاتا. اب اس زمین پہ گھاس اگ آئے، جم آئے، جو بھی اپنی زبان میں بولتے ہو، گھاس اس زمین پر آ جائے. کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ آقا علی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ پانی میں شراب اور وہ پانی زمین میں، اور اس زمین پہ گھاس جمائے. آقا علی فرماتے ہیں اب اس گھاس کو اگر میری بکریاں چر لے، میری بکریاں کھا لے. آقا علی فرماتے ہیں علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا. آئے ہائے ہائے ہائے. آقا علی فرماتے ہیں شراب پانی میں، پانی زمین میں، زمین میں گھاس، گھاس بکریوں کے پیٹ میں. اب میرے آقا علی کا تقوی یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیوں گا. اور تم مولا کائنات کے چاہنے والے، کربلا والوں سے پیار کرنے والے، پھر شراب؟ منہ میں شراب آ سکتی ہے کیا؟ جس منہ سے اللہ کا نام لو. میری بہنیں بیٹھی ہیں، ایک باریک مسئلہ سمجھا دوں اگر اجازت ہو تو. مجھے یہ بتاؤ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ اچھا ہاتھ بہت اٹھاتے ہو، کیونکہ یہ بھی ہم لوگوں نے تمہیں سیلف اسٹارٹ کر دیا. ہر بات پہ کہ ذرا اٹھاؤ ہاتھ. شاعر صاحب آئیں گے وہ بھی کہیں گے ہاتھ اٹھاؤ، مقرر صاحب آئیں گے وہ بھی کہیں گے اٹھاؤ ہاتھ، ناظم صاحب کہیں گے اٹھاؤ ہاتھ. سمجھے؟ تمہاری عادت پڑ گئی ہے. مگر ایسا نہیں ہے، جوش میں اور ہوش میں رہا کرو. ہر جگہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، ہر جگہ سبحان اللہ بھی نہیں کہی جاتی ہے. ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، بولے صاحب فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا، نیچے سے بولے سبحان اللہ. موقع محل تو دیکھو، موقع تو دیکھو، کہاں سبحان اللہ اچھا کلمہ ہے، اللہ کی پاکی بول رہے ہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں فلاں صاحب کی ماں کا انتقال ہو گیا، یہ بولے سبحان اللہ. کم سے کم سوچو تو تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے. پھر میں آگے بڑھاؤں بات. جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو. امتحان لے لوں تو پھر اٹھاؤ ہاتھ، دیکھوں کون کون سننا نہیں چاہتا. تم بھی سننا نہیں چاہتے؟ جوش اور ہوش دونوں رکھو. آج تمہیں پھسلنے نہیں دوں گا، پھسلنے نہیں دوں گا، توجہ رکھنا. اب دوسری بات چھیڑ رہا ہوں، دوسری بات اٹھا رہا ہوں. آج کے بعد کوئی غیبت تو نہیں کرے گا، شراب تو نہیں پیے گا، چغلی تو نہیں کرے گا، غیبت تو نہیں کرے گا. غیبت کو چغلی کو تھوڑا سا سمجھا دوں. اگر میرے اندر کمی ہے اور اس کمی کو میری پیٹھ پیچھے بیان کر رہا تھا کوئی، اتنے میں دوسرا آ گیا، اس نے کہا کیا یار اس کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہا؟ تو وہ کہے گا میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیا ایسی بات تھی نہیں؟ سچی بات ہے؟ تو کہ ہاں یار سچی تو ہے. سنو، اگر میرے اندر کمی ہے، اسی کمی کو میری پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اسی چیز کا نام غیبت ہے. اور میرے اندر اگر کمی نہیں ہے، پھر گڑھ کے بنا کے بیان کرنا وہ غیبت نہیں ہے، وہ تہمت ہے. کیا بولو؟ وہ تہمت ہے. یاد. اور تہمت کی سزا غیبت سے بھی بڑھ کے. میں نے کہا نہیں کہا اللہ تعالیٰ کے جتنے حقوق ہیں، جتنے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما دے گا. مگر تم نے اگر کسی کی چغلی کی، غیبت کی، برائی کی
اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی کہ غیبت کی تھی، چغلی کی تھی۔ ایک حدیث ایسی سامنے آتی ہے، ایک شخص نمازی بھی تھا، سنو بیٹا، سننے کی بات ہے بچوں، ایک شخص نمازی بھی تھا، روزے بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، حج بھی کیا، سارے کام کیے، سارے کام، بڑا متقی پرہیزگار، اب تو جنتی ہو گیا، مگر اسے فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک عادت غلط تھی، وہ عادت کیا غلط تھی؟ گالی دیا کرتا تھا۔ وہ کیا دیا کرتا تھا بولو؟ کچھ لوگ گالی بہت دیتے ہیں، زبان کو ذرا قبضے میں رکھا کرو، قبضے میں۔ نبی نے فرمایا نا، دو چیزوں کی تم حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت میں لے لوں گا۔ دو چیزیں کون کون سی؟ ان میں سے نمبر ایک زبان ہے۔ بہت سارے اتنی گالی اتنی گالی اتنی گالی، اتنا بدتمیز انسان ہے کہ گھر میں آیا، لائٹ بھاگ گئی تو بیوی کو ہی گالی بک رہا۔ کتنے لوگ ہیں بیوی کو گالی بکتے؟ بہت سارے ہیں نا۔ اور پھر آنگن میں کھڑے ہو کے اور تماشا دیکھنے والی کچھ عورتیں آدمی چھتوں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور کھڑی ہیں یوں سن رہی ہیں جیسے بڑا نیک کام ہو رہا، یوں سن رہی ہے، اس کی بے عزتی ہو رہی، اور وہ اور چڑھ گیا، وہ اور غصے میں اوروں کو دیکھ دیکھ کے اس کی ماں کی گالی، بہن کی گالی، نانی کی گالی، اجی پورے شجرے کو گالی، وہ اور چڑھ گیا۔ ذہن میں رکھنا یہ بات، بیوی کو جو گالیاں دیتے ہیں اس کا بیچاری کا قصور نہیں، لائٹ بھاگنا اس کا قصور ہے کیا؟ فریج میں پانی ٹھنڈا نہیں ہوا اس کا قصور ہے کیا؟ تمہارا کام نہیں چل رہا، گالی وہ سن رہی ہے۔ گیا موٹر سائیکل کی سروس کرنے، کوئی سروس کرانے آیا نہیں، گھر میں آگے بیوی کی سروس کر ڈالی۔ ارے اللہ کے بندو، کچھ تو سوچو، اس غریب نے کیا کیا ہے؟ وہ تمہاری ماں کو کھانا دے رہی ہے، باپ کو کھانا دے رہی ہے، تمہارا رشتہ دار آ جائے اسے چائے بنا کے دے رہی ہے، کھانا دے رہی ہے۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ کیا جانتے ہو تم؟ اسکولوں میں ایک ہفتے میں ایک دن کی چھٹی، اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، مدرسوں میں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، مگر چولہے کی کسی دن چھٹی نہیں ہوتی ہے۔ چاہے آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، اسے صبح کو تمہارے لیے ناشتہ، دوپہر کو تمہارے لیے کھانا، شام کو تمہارے لیے کھانا۔ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے، تمہارا سر دبائے گی، پاؤں دبائے گی، تمہارے کپڑے دھو کر کے پریس کرے گی۔ ارے اگر تمہیں ٹھنڈا گرم پانی چاہیے، ٹھنڈا گرم پانی بھی تمہیں دے گی، وہ اپنے آپ کو قربان کر دے گی۔ تمہارے پاؤں دبا رہی ہے، وہ بھی تو بیچاری نازک ہوتی ہے۔ آج تک کسی آدمی نے اپنی بیوی کے پاؤں دبائے ہیں کیا؟ اپنی بیوی کا سر دبایا ہے کیا؟ وہ لوہے کی ہے کیا؟ وہ پلاسٹک کی ہے؟ بیٹا وہ موبائل ہٹاؤ وہاں سے، مجھے بولنے دو ورنہ میں وہ ہو جائے گا سب گڑبڑ۔ کیونکہ آدمی بنا کے لاتا ہے، سناتا ہے، اور تم موبائل اس پہ شروع کر دیتے ہو اور وہ چوچو کرنے لگتا ہے۔ توجہ رکھنا، ورنہ میرا کیا، دکان تو تمہاری کمزور ہو رہی ہے۔ پھر لوگ سمجھ لیں گے کہ یار ایسے میک کو کیا، ایسے میک والے کو کیا بلانا جو ڈھنگ سے بلاتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ اچھی خاصی بات ہوتی ہے رک جاتی ہے، جانتے ہیں۔ توجہ رکھو، او بیٹا نہیں، توجہ رکھو، اب اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ تمہارے گھر والوں کو کھانا دیتی ہے، کیا وہ لوہے کی ہے؟ اس کے کبھی ہاتھ پاؤں میں درد نہیں ہوتا ہوگا؟ اس کے سر میں درد نہیں ہوتا ہوگا؟ وہ کسی سے محبت نہیں کرتی ہے؟ تم اپنے باپ سے خوب باتیں کر رہے ہو، تم اپنی ماں سے خوب باتیں کر رہے ہو، تم اپنے بھائی بہن سے خوب باتیں کر رہے ہو۔ اگر اس نے فون لگا کے اپنے بھائی سے بات کر لی تو تم نے ڈنڈا پکڑ دیا، گالیاں بک رہے ہو۔ اور وہ تمہارے رشتہ داروں کو کھانا بنا کے دے رہی ہے، اگر اس کا بھائی آ گیا، اس کی بہن آ گئی تو تم کہتے ہو آ گئے بھکاری، آ گئے ننگے، آ گئے کھانے کے لیے۔ بولو اس کے بھی تو باپ ہے، وہ اس کی بھی تو ماں ہے وہ۔ او لوگو سنو،
ایسی بیوی گھر میں نوکرانی تو بن کے رہ سکتی ہے مگر بیوی بن کے نہیں رہ سکتی ہے. اگر تمہیں بیوی بن کے بنا کے رکھنا ہے تو سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی کو اپنانا ہوگا, میرے نبی اور ان کی بیویوں کی زندگی کو اپنانا ہوگا. ویسے امام حسین پاک کا نام لیتے ہیں, حضرت علی کا نام لیتے ہیں, سیدہ فاطمہ کا نام لیتے ہیں. ذرا سیدہ فاطمہ کی زندگی کو دیکھو, مولا کائنات حضرت علی کی زندگی کو دیکھو. اس سے پہلے نبی کی حدیث سن لو, جو لوگ اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں, جو لوگ اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں, جو لوگ اپنی بیوی کو تماچے سے مارتے ہیں, ڈنڈے سے مارتے ہیں, نبی فرماتے ہیں ایسے شوہر کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ